اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب کہف جو کہ 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے اور دوبارہ بیدار ہوئے، تو آئیے آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ وہ نوجوان جو 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی اس نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پر مجبور کیا کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا۔ جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اس شہر میں جس کا نام افسوس تھا، کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کریں، لیکن انہوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چونکہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے قریب غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوتے رہے اور اس طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سالوں بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں ایک بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے بعد، اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں تو یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم یہاں ایک دن یا اس سے کچھ کم مدت سوئے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائیں۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر شہر میں آئے اور بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ نان خریدے، لیکن جب دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے خزانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔
یملیخا حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب کی ایک غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے واقعی ان نوجوانوں کو دیکھا۔ ان کی خبر جب بادشاہ بیدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً امراء اور علماء کے ساتھ غار کی طرف آیا۔ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا، اور 300 سال پہلے بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں اس غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر آباد کہا، بادشاہ کو دعا دی اور واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک غار میں سوئے رہنا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سالوں تک کیسے سو کر زندہ رہ سکتا ہے، اور اسی دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ لیکن جدید سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اصحاب کہف کے اس واقعے کی صداقت کرتی ہے اور حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے دنیا کی تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اس لمبی نیند کو سائنٹیفک ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن 95% آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹ میں چلتی ہے، اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضروریات پورے کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی زندہ جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی قسم کے چوہے، چمگادڑ، گلہری، سانپ، اسنیل، چوٹی اور ریچھ کے کئی نسل شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار بہت زیادہ کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اپنے جسم کے اندر چربی بنا لیں، جو انہیں لمبی نیند کے دوران توانائی دے۔ عام طور پر جاندار ہائبرنیشن کے اس عمل کو سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں غذا اور شکار کم ہو جاتی ہے۔ آج تک سب سے لمبا ہائبرنیشن کرنے والا جاندار ایک چمگادڑ ہے، جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئے رہا۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں پر کی گئی جانچ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ ان کے ڈی این اے کے ٹکڑے جو سیل کے کروموزوم کے کنارے پر پائے جاتے ہیں وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران ان کو نہایت ہی سست رفتاری کے ساتھ کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ انسانی تہذیب کی اگلی صدی سپیس ٹریول کی صدی ہونے والی ہے، جس میں سائنس اس چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کرے گی کہ ہم انسان پہلے چاند، پھر مارس اور پھر سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹس پر انسانی آبادی بتائیں۔ لیکن ان سیاروں تک پہنچنے کے لیے انسان کو مہینوں بلکہ سالوں کا وقت لگ جائے گا، لہٰذا اتنے لمبے سفر کو ممکن بنانے کے لیے ہائبرنیشن کے اس طریقے کا استعمال ہی سب سے موزوں ہے، جس میں انسانوں کو ان سپیس شپس کے اندر اس لمبے سفر کے دوران کئی سالوں تک بے حد کم غذا دے کر ایک طرح کے ڈیپ فریج میں رکھا جا سکتا ہے، اور پھر دوسرے سیاروں پر پہنچنے کے بعد انسان ہائبرنیشن کے اس پروسیس سے باہر نکلے گا۔
سائنٹسٹ کئی سالوں سے انسانوں کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا جیسے اسپیس ایجنسی ہائبرنیشن کے طریقوں کو ایجاد کرنے میں لگی ہے۔ اگر سورہ کہف کی ان آیات پر غور کریں جو اصحاب کہف کی اس طویل نیند کے متعلق بتائی ہیں، تو ان کے مطابق ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کاندھوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے داہنے طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف قطرہ ہو جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے تھے، اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ نے اصحاب کہف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا، جو ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، اور دماغ ہمیں جگہ دیتی ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی، اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جلد پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیول میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے۔ یعنی غار پورے 300 سالوں تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے جسم پر نہ پڑیں۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کے سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے مطابق اللہ کی قدرت سے اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، لہٰذا وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ عرصے تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے، اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے آنکھوں کو وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے، تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچی رہے۔ قرآن مجید کے مطابق تم اگر انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں جھپک رہی ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت سے اصحاب کہف اس تعمیل نیند کے دوران آنکھیں جھپکاتے رہے، اور اس طرح ان کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ ہو گئیں۔ جدید سائنس کے ہائبرنیشن پر آج یہ وہ تحقیق ہیں جو اصحاب کہف کے واقعے پر پوری اترتی نظر آتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد کی زندگی میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔